کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے اور وہ اس کا خالق و مالک ہے، انسان کا اور اللہ کا ایک خاص تعلق ہے، جس تعلق سے کچھ لوگ تو آشنا ہوتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اس توجہ میں جب وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں تو پھر وہ اللہ والے ہو جاتے ہیں، جن کو ہم اللہ والے کہتے ہیں یا اللہ کے ولی کہتے ہیں، یا ان کو قرآن نے عباد الرحمن کہا ہے۔ کوئی بھی ان کا نام ہو جاتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ انسان کا جو اپنے رب سے تعلق ہے اس کو ہم نے اس چند پوائنٹ کے ساتھ آپ کے سامنے سمجھانے کے لیے رکھا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، مطلب یہ جو تحدید ہے، یہ جو حد بندی ہے، یہ خاص نہیں ہے کہ اس کے علاوہ نہیں ہے، کہ اللہ کے ساتھ جو تعلق کرنے کے جو سورس ہیں، جو جن کے ذریعہ ہم اللہ کی طرف جا سکتے ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ سب سے پہلا جو تعلق ہے اللہ سے بندوں کا وہ ہے محبت کا تعلق محبت، کہ اللہ کی بہت ساری صفات ہیں اور اس کی بہت ساری شانیں ہیں، اس کے اسماء گرامی ہیں، جو قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، وہ سارے ہیں، اور اس کا رزاق اور اس کے محب ہونے والے بھی تعلق ہیں۔ اب جو محبت ہوتی ہے وہ جانبین سے بھی ہوتی ہے اور ایک جانب سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ سے بندوں کی جو محبت ہے اس کے بھی اسی طرح سلسلے ہیں۔ کوئی بندے ہیں جو فقط محب ہوتے ہیں، جو محب ہوتے ہیں ان کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے، وہ اللہ کے لیے بہت بڑے بڑے امتحان دیتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، وہاں سے جو کچھ ان کو اللہ سے جو کچھ وہ مانگتے ہیں اللہ ان کو فوراً دیتا چلا جاتا ہے، محبوب الہی کہلاتے ہیں۔ جس طرح ہمارے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے لقب سے ملقب ہیں، وہ اس وجہ سے عشاق میں یا محبین اللہ کے جو محب ہیں ان میں سے جو سب سے بڑی مثال ہم دے سکتے ہیں کہ وہ امام حسین کی ہے۔ وہ محب خدا ہیں، اللہ کے عاشق ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اور انہوں نے ساری قربانیاں دی، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو دونوں طرح کے وہ ہوتے ہیں کہ محبوب ہوتے ہیں اور کوئی محب ہوتے ہیں۔ ہم آسانی سے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ایک آیات ہے جس میں اللہ رب العزت نے مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم لوگ دین سے پھر جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے اگر کوئی دین سے پھر جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اللہ تعالیٰ بہت جلد ایک قوم لے آئے گا، ایسی قوم لے آئے گا جسے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اور اس آیات میں ہم تفصیل زیادہ کی طرف نہیں جاتے، ہم عنوانوں کی طرف آئیں گے۔ اس آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو، اللہ نے تمہیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی توفیق ہے۔ اگر تم اس پر برقرار رہو گے تو ٹھیک ہے، اگر تم نہیں رہنا چاہتے، جانا چاہتے ہو، تو اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ اگر تم اس کے پاس آئے ہو تو یہ تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی توفیق دی، اسلام کی توفیق دی، یا ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، یہ بھی اس کی توفیق کا حصہ ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں۔
یہ ساری اللہ کی توفیق ہیں۔ اگر کوئی بندہ چلا جائے، دین سے پھر جائے یا دینداری کی طرف نہ آئے، ایمانیات کی طرف نہ آئے، تو اللہ کو کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جائے، ہم اور لے آئیں گے، ہمیں بندوں کی کوئی کمی تو نہیں ہے، وہ مالک ہے، مالک کو بندوں سے کمی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم جس حال میں ہیں، اس آیت میں سبق یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ ہونا چاہیے۔ انسان کا جو اللہ سے تعلق ہے، ایک زمانی اعتبار سے ہم اگر کہیں تو زمانے تین ہوتے ہیں۔ انسان کی جو فکر ہے اور تین طرح چلتی ہے، کبھی وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے یا اپنی ماضی کے بارے میں سوچتا ہے، یا پھر وہ اپنے حال کو دیکھتا ہے، حال جہاں موجود ہے، یا پھر وہ مستقبل کو دیکھتا ہے۔ ان تینوں اعتبار سے، زمانے کے لحاظ سے انسان کا جو اللہ سے تعلق بنتا ہے وہ چار طرح سے بنتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی ماضی کو دیکھتا ہے اور اپنی کوتاہیوں کو یاد کرتا ہے، اب ان کوتاہیوں کو یاد کر کے اس کو استغفار کرنا چاہیے۔ ایک تعلق استغفار والا۔ ہم اگر ماضی کو دیکھیں، ماضی کی اپنی غلطیوں کو دیکھیں، گزشتہ کو، تو ہم اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ اور حال والا جو تعلق ہے، جو زمانہ موجودہ ہے، اس دو طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ یا تو سامنے ہماری جو چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے خوشگوار ہیں، ہمیں اچھی لگتی ہیں، یا پھر سامنے جو ہماری چیزیں ہیں وہ ہمیں ناگوار ہیں، خوشگوار نہیں ہیں، اچھی نہیں لگتی۔ اگر وہ چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، خوشگوار لگتی ہیں، تو پھر ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اور اگر جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے ناگوار ہیں، تو پھر اس پر صبر کرنا چاہیے۔ یہ تین تعلق ہو گئے: استغفار، شکر اور صبر۔ استغفار، شکر اور صبر۔ چوتھا جو تعلق ہے وہ مستقبل کے ساتھ ہے۔ مستقبل یعنی آج عصر آئے گی، یہ ہمارا مستقبل ہے، شام ہوگی، یہ سارا جو ہے زمانہ مستقبل ہے، آنے والا زمانہ ہے۔ آنے والے زمانے سے انسان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ یہ فکر ہوتی ہے کہ کہیں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اندیشہ۔ اب جو اندیشہ ہے، کوئی نقصان ہے کسی کو، کہ مجھے فلاں نقصان نہ ہو جائے، یا فلاں بندے کی طرف سے مجھے تکلیف نہ ہو جائے، یا مجھے فلاں بیماری نہ ہو جائے، یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کا جو تعلق ہے یہ تعوذ سے ہے۔ اللہ سے بندہ پناہ مانگے، اللہ کی پناہ میں آ جائے، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں رکھے۔ اور یہ اس کی لمبی تفصیل آخر میں ہم اس کو پورا بیان کریں گے باقاعدہ لیکچر کے ساتھ۔ یہ چار تعلق ہیں زمانی اعتبار سے۔ استغفار کا پیچھے دیکھیں تو ہم استغفار کریں، اور موجودہ دیکھیں اچھی کوئی چیز لگتی ہے، جس طرح ہم بیٹھے یہاں، ہمارے لیے آج کا یہاں بیٹھنا اگر ہمیں اچھا لگ رہا ہے تو یہ شکر کا باعث ہے۔ اللہ کا شکر کریں، بلکہ اللہ کا شکر کریں کہ اس نے ہمیں یہاں اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی، اپنے کچھ کلمات سیکھنے کی توفیق دی، تو یہ شکر کا باعث ہے۔ اور اس میں اگر ہمیں کوئی تکلیف ہو، مثلاً گرمی محسوس ہو یا اس کے علاوہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تب اس پر ہم صبر کریں۔ شکر اور صبر دونوں ملیں گے تو اجر اور زیادہ ہوگا۔ اور مستقبل میں اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں کہ ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ ہم جو پڑھیں گے ہمیں یاد نہیں رہے گا، ہمیں بھول جائے گا، تو اللہ سے سوء حفظ سے پناہ مانگیں۔ یا اللہ، میرا حافظہ جو ہے وہ کمزور نہ ہو، اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی پناہ مانگی، سوء حفظ بھی، یعنی حافظہ خراب ہو جانا، حافظہ کمزور ہو جانا، یادداشت چلے جانا، اس کا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ مطلب سب سے پہلا جو ہم نے یہاں محبت کا تعلق ہے کہ انسان کا اور اللہ کا جو ہے تعلق ہے، محبت ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 165 ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور شدید محبت کی جو سب سے جو اعلیٰ ترین مثال ہمارے پاس موجود ہے وہ امام حسین کی ہے، جس کو ہم فالو کر سکتے ہیں۔ اور ایک آیات آپ کے سامنے ایک سنائیے، دو آیاتیں آپ اور ایک حدیث پاک، اور اگلے عنوان کی طرف جائیں گے۔ پہلا عنوان کیا ہے؟ آپ بچے سارے ادھر دیکھیں، عنوان کیا ہے یہ والا؟
محبت الہی، ٹھیک ہے، محبت، اس میم کے زبر کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں محبت، اگر میم کے پیش کے ساتھ پڑھیں تو بھی جائز ہے، لیکن افضل جو اردو میں عربی میں بھی یہ میم کے زبر کے ساتھ ہے، اور جو کلمات جس طرح ریج ہوتا ہے ان کو پڑھنا ویسے صحیح ہوتے ہیں۔ اصل جو تلفظ اس کا محبت ہے، محبت الہی، الہی الہ سے یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت، جو ہمارا الہ ہے، الہ کا مطلب ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جو عبادت کے مستحق ہے، عبادت کی لائق ہے، اس کی محبت۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے جو ہیں اللہ سے سخت محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں، مطلب محبت کی انتہا کب ہوتی ہے کہ وہ اس کی رضا میں راضی ہوتا ہے، یہ جیسا وہ کہتا ہے ویسا کرتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، کہ تین باتیں ایسی ہیں اگر کسی شخص کے اندر پائی گئی تو اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، ایمان کے ذائقہ کو اس نے چکھ لیا۔ تین باتیں، سب سے پہلی بات ہے کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے بڑھ کر ہو، پہلا پوائنٹ، سب سے زیادہ وہ کس کو چاہے؟ اللہ کو اور اس کے رسول کو۔ اور دوسرا ہے کہ وَأَن يُحِبُّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّ إِلَّا، اور اگر کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، کسی بھی شخص سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، یعنی جو فطری محبتیں ہیں وہ بھی ان کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ فطری محبت کا مطلب ہے کہ آپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے اور بیٹے کو باپ سے محبت ہوتی ہے، یہ فطرتاً ہے، انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، کوئی انکار بھی کرے تو نہیں کر سکتا، وہ آٹومیٹک ہوتی ہے، وہ ہوتی ہی ہوتی ہے، بے لوث ہوتی ہے، یعنی لوث کا مطلب ہوتا ہے کہ عوض، کوئی عوض سے نہیں ہوتی، بے لوث، کوئی عوض نہیں ہے، کوئی ان سے غرض نہیں ہے، بے غرض محبت ہوتی ہے۔ کہ جو محبت اگر کسی سے کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، مطلب اگر بیٹے سے محبت کرتے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ نیت جب کرتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، اللہ نے مجھے عطا کی ہے تو مجھے اس سے محبت ہے۔ اب جو محبت کرتا ہے تو ان کے جو حقوق ہیں ان کا لحاظ کرتا ہے، جب حقوق کا لحاظ کرتا ہے تو پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہاں یہاں امتحان کی بات ہے، اگر اس کا بیٹا ہے وہ نافرمان ہے، اللہ کا نافرمان ہے، تو پھر اس سے تعلق توڑتا بھی ہے، کیونکہ یہ میرا بیٹا نافرمان ہو گیا، اللہ کا نافرمان ہو گیا، جو اللہ کا نہیں ہمارا نہیں، ہمارا جو تعلق ہے وہ للہیت والا ہے، کسی سے بھی، اپنوں سے بھی جو تعلق ہے۔ صحابہ کرام کی تو اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں، مطلب جنہوں نے بالکل اپنوں کو چھوڑا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی مثال ہے کہ ان کے بیٹے نے بعد میں کہا جنگ بدر کے بعد کہ بابا جان آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، کئی دفعہ آئے تھے، لیکن میں نے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، کیونکہ اس وقت ہم کفر اور ایمان کے لیے آئے ہوئے تھے، تو ہم کفر کی وجہ سے آئے تو ہم ایمان کی وجہ سے آئے ہوتے۔ یہ مطلب محبت اس طرح کی کہ اپنوں سے محبت ہے، ماں کو بیٹی سے، باپ کو بیٹی سے، بیٹے سے، تو کس لیے؟ اللہ کے لیے، دوسرا پوائنٹ ہے۔ تیسرا یہ کہ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور وہ کفر کو ایسے ناپسند کرتا ہے جس طرح آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ کوئی شخص ہے جو کہے کہ مجھے آگ میں ڈال دو، کوئی بھی ذی عقل جو ہے، سمجھدار جو ہے، چھوٹے بچے بھی ہیں، اگر کسی کو کہے کہ تمہیں آگ میں ڈالنا ہے، جائے گا؟ نہیں جائے گا نا، نہیں جائے گا کوئی، زہر آگ جلاتی ہے۔ تو کفر میں جانے کو ایسے ناپسند کرے جس طرح آگ میں جانے کو ناپسند کرتے۔ تو یہ پہلا پوائنٹ ہم یہ اب ذہن میں رکھیے گا، ایک آیات اور ایک حدیث۔ جو حدیث جو ہے، آیت مبارکہ جو ہے کہ ایمان والے اللہ سے انتہائی درجے کی محبت کرتے ہیں، اور جو حدیث پاک میں اس میں 3 پوائنٹ ہیں کہ ایمان کا ذائقہ وہ چکھے گا، ایمان کی مٹھاس کو وہ پائے گا جس کے اندر یہ 3 چیزیں ہوں گی، اس کی محبت سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور اگر کسی سے وہ محبت کرے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، اور تیسرا وہ کفر کو اختیار کرنے کو ناپسند کرتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے آگ میں ڈال دو لیکن میں نے کافر نہیں ہونا۔ حضرت بلال کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے، ان کو گھسیٹتے تھے، ریت پہ لٹاتے تھے اور انتہائی درجے کی تکلیف دیتے تھے،
اور ان کو کہتے تھے کہ محمد کا انکار کر دو، وہ کہتے نہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ، حضرت یاسر، ان کی والدہ حضرت سمیہ، یہ بے شمار مثالیں ہیں جنہوں نے انتہائی درجے کی تکلیف اٹھائی۔ اور حضرت عثمان بڑے آدمی تھے، مطلب امیر کبیر بھی تھے اس زمانے میں بھی، تو اس کے باوجود جب ایمان لائے تو ان کا رشتہ دار تھے، ان کے چچا تھے، ان کو چٹائی میں لپیٹ کے دھواں دیتے تھے، کتنا تکلیف دہ ہے، لیکن وہ کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹا جو ایمان کی طرف گیا۔ تو وہ جو بڑے لوگ ہیں ان کی بے شماری مثالیں ہیں، اور وہ مثالیں ہمارے لیے سبق ہیں کہ اگر ہم مومن ہیں تو کوئی بھی حال ہو تو ہمیں ایمان سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور دوسری جو بات ہے یہ خشیت الہی، خشیت ڈر کو کہتے ہیں، خوف کو کہتے ہیں خشیت۔ یہاں کہ اللہ نے فرمایا کہ فلا تخشوہم واخشونی، لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اور جو خوف ہے، ڈر جو ہے، اس کے لیے قرآن پاک میں 3 لفظ ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک خوف ہے، یہی خوف، خوفا، خوف ہم کہتے ہیں، اور دوسرا ہے حزن۔ اگر ہم لکھ دوں مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، آپ جو بڑے لوگ ہیں اگر نہ لکھنا چاہیں تو میرے پاس فائل ہے، ان کو بھیج دوں گا، آپ بھیج دیں گے PDF فائل، تو پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی، یہاں سننے میں آپ توجہ سے سن لیں۔ یہ 3 خوف، حزن اور خشیت، ان تینوں کا معنی ڈرنا ہے، لیکن ان کے ڈرنے میں فرق ہے۔ جو خوف ہوتا ہے یہ جان کا خوف ہوتا ہے، یعنی کوئی کہتا ہے اگر تو وہاں گیا تو میں تیری بازو توڑ دوں گا، تیری ٹانگ توڑ دوں گا، یہ اپنی جان کا جو خوف ہوتا ہے اس کو یہ والا لفظ استعمال کرتے ہیں عربی میں، اپنی ذات کے اعتبار سے کسی بات کا ڈر۔ اور جو حزن ہے یہ ہے کہ کسی کے متعلق خوف، یعنی اگر کوئی کسی کو کہتے اگر تو یہاں گیا تو میں تیرے بیٹے کو مار دوں گا، یہ جو خوف ہے دوسرے کا، اس کا تعلق دوسرے سے ہے، اس کو حزن کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار میں موجود تھے اور وہ ڈر رہے تھے اسی سے، تو اللہ رب العزت جو لفظ وہاں ارشاد فرمانے کہتے حضور سے کہو، حضور سے اللہ نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ لا تحزن، لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہاں یہ لفظ ہے حزن، یعنی ابو بکر کو کیا خوف تھا؟ اپنی جان کا خوف تھا؟ نہیں، ان کو حضور کا خوف تھا کہ اگر کافر خدا نخواستہ آ گئے تو حضور کو تکلیف پہنچائیں گے، میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ تو اس لیے اللہ نے جو لفظ وہاں استعمال فرمایا حزن، یہ درجہ ہے دوسرا۔ اور جو خشیت ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی ناراضگی کا ڈر، کسی کی ناراضگی کا ڈر، اگر میں نے یہ کام کیا تو فلاں ناراض ہو جائے گا، یعنی میرا والد ناراض ہو جائے گا، میرا بھائی ناراض ہو جائے گا، میری ماں ناراض ہو جائے گی، اس طرح کا جو خوف ہے اس کو خشیت کہتے ہیں۔ تو اللہ نے جو ایمان والوں کے لیے لفظ استعمال فرمایا خاص طور پر وہ یہ خشیت والا، یعنی اب دیکھیں یہاں یہ بات وہ بہت اہم ہے کہ مومن کا اور اللہ کا جو تعلق ہے یہ والا ہے، خشیت والا، یعنی اگر کوئی مومن کسی کام کو چھوڑتا ہے تو اس لیے چھوڑتا ہے کہ اگر میں کروں گا تو میرا رب ناراض ہو، یہ نہیں کہ میرا رب مجھے سزا دے گا، یہ نہیں، اگر میں یہ کام کروں گا جو چھوڑنے والا کام ہے تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اس بات کا خوف ہے۔ اگر کوئی ایسا کام ہے جو کرنا ہے لیکن وہ نہیں کر رہا، پھر بھی اس کو اس طرح کا خوف ہے یہ والا معاملہ ہوا تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اس کو خشیت کہتے ہیں، یعنی کسی کی ناراضگی کا خوف، کسی کی ناراضگی کا خوف، یہ والا جو خوف ہے اس کو خشیت کہتے ہیں۔ اور اللہ نے مومنوں کے لیے یہی لفظ استعمال فرمایا فلا تخشوہم، اور کسی سے نہ ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ اور دوسری جگہ سورۃ کاف میں بھی
ارشاد فرما من خشی الرحمن، جو رحمان سے ڈرتا ہے، یعنی جس کے دل میں رحمان کا خوف ہے۔ اور خاص طور پر یہ ایک آیات ہے سورۃ فاطر کی، اس میں فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں اللہ سے وہ علم والے ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں۔ یہاں اس کو اس پوائنٹ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فقط علم کا آ جانا، بہت زیادہ معلومات ہونا، اگر کسی کے پاس بہت زیادہ علم ہے، بہت کچھ جانتا ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، تو اللہ اس کو عالم نہیں کہہ رہا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ علم والا وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، خشیت ہے، اللہ کی ناراضگی کا خوف۔ اللہ کی ناراضگی کا خوف اگر کسی کے دل میں ہے تو وہ عالم ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہی لفظ خشیت والا ہے، وہ علماء ہیں۔ تو عالم کی یہ پہچان ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہو۔ اگر فقط معلومات تو بہت ہیں لیکن اللہ کا خوف نہیں ہے، تو اللہ کی طرف سے اس کو علم کی سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوئی، بھلے وہ ڈگریاں اس کے پاس موجود ہوں، لیکن اللہ کی طرف سے جو سرٹیفکیٹ ہے وہ خشیت کے ساتھ ہے۔ اگر جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے تو وہ عالم ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ اس کو عالم نہیں کرا اس آیات کے تناظر میں۔ اور یہ جو لفظ ہے سب سے پہلے انما، یہ انما عربی گرامر کے لحاظ سے حصر کے لیے ہوتا ہے، یعنی بات فقط یہی ہے، اس کے علاوہ دوسری بات نہیں ہے۔ بہرحال ہمارا جو اللہ سے تعلق ہو یہی ہونا چاہیے، خشیت کا، خشیت الہی، کہ میں نماز نہیں پڑھتا مثال کے طور پر، تو میں اس دل میں یہ خوف رکھتا ہوں اللہ دوزخ میں ڈالے گا، وہ بھی صحیح ہے، مسئلہ نہیں ہے وہ والا خوف بھی، لیکن اگر میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ نماز چھوڑنے سے بچتا ہوں کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو اس کا درجہ اوپر ہے۔ آپ سارے بچے سن رہے ہیں، اللہ سے جو ڈر ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو ہر وہ کام جو کرنے کا ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، ہر وہ کام جو چھوڑنے کا ہے اور اس کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا جائے، تو یہ خشیت ہوگا۔ اور تیسری بات جو ہے وہ ہے امید۔ اللہ سے انسان کو امید ہونی چاہیے۔ امید کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اسی سے امید رکھتے ہیں۔ اچھا یہ بات یہاں یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں، جب ہم کہتے ہیں اللہ پر امید ہے، اللہ پر امید کا مطلب ویسا نہیں ہوتا جس طرح ہمارا آپس میں تعلق ہوتا ہے، آپ سے امید ہے کہ آپ یہ کام کریں گے۔ اگر کسی سے ہم دوسرے بندے کو کہتے ہیں تو اس کا معنی وہ والا نہیں ہوتا جو اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے امید کا معنی یقین کا ہوتا ہے۔ اللہ پر جب امید رکھتے ہیں تو اس کا معنی یقین کا ہوتا ہے، یقین کا معنی ہوتا ہے، یہ شک والا نہیں ہوتا۔ اگر ہم کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ میرا کام ہو جائے گا، کسی بندے کے متعلق کہتے ہیں، تو وہاں جو بات ہوتی ہے وہ یقینی نہیں ہوتی، لیکن کہتے ہیں مجھے اللہ پر امید ہے کہ میرا کام ہو جائے گا، تو وہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے لیے جو شک والا پہلو ہے ہی نہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن کا معنی امید کا ہے، تو وہ یقین کے معنی میں ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ حضور سے اعلان کروایا اللہ نے، میرے بندوں کو کہہ دو کہ وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں، یعنی گناہ میں مبتلا ہیں، ان کو کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، امید نہ چھوڑنا۔ جتنا بھی بندہ گناہ گار ہو تو اللہ کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں، وہ کسی کو روکتا نہیں ہے، جب بھی کوئی آنا چاہے تو آ سکتا ہے۔ اس میں جو امید والی بات ہے، یعنی بندہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، کوئی کام کر رہا ہے کہ میں تو یہاں پھنسا ہوں، اب میں کیسے جاؤں گا، تو کیسا جو ہم بندے کے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ ہے، اس کی میں نے بہت نافرمانی کی اور اس کو بہت میں نے ستایا، اب اس کے پاس جاؤں گا تو کون سا منہ لے کے جاؤں گا،
کہ بندے کے لیے تو آپ سوچ سکتے ہیں لیکن اللہ کے لیے ایسا کبھی نہیں سوچنا، کیونکہ آپ اس کے بندے ہیں، اس کے بندے ہیں، تو اس کے اپنے بندوں سے اس کو بہت پیار ہے۔ آگے جو حدیث کے ایک لفظ ہے وہ اس کے ساتھ مزید اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ حدیث میں واقعہ کے ساتھ ہی آپ کو سناتا ہوں، جو آخری جو لفظ حضور کے وہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ غلام آئے ہوئے تھے، غلام، لونڈیاں اور غلام جس طرح ہوتے تھے پرانے زمانے میں، جنگ میں قید ہو کے آئے ہوئے تھے۔ تو ایک خاتون تھی جو بہت بے چینی سے گھوم رہی تھی، بھاگ رہی تھی۔ اب گھومتی اس ایک بچے کے پاس پہنچ گئی، تو اس بچے کو اس نے دودھ پلایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس کو دیکھ رہے تھے، ملاحظہ کر رہے تھے۔ اس کے بعد حضور نے پوچھا، لوگوں تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ جو عورت ہے اس بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ جو ماں ہے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہرگز نہیں یا رسول اللہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے میرا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بوالدہا، کہ اللہ اس سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، جس طرح یہ ماں اپنے بچے کے ساتھ کر رہی ہے۔ جس طرح ماں کی محبت ہے بچے کے ساتھ، اس سے بڑھ کر اللہ کو محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ اس لیے کسی بندے کو امید کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ جہاں کہیں بھی ہے وہ اپنا تعلق اللہ سے جوڑے اور اللہ کی طرف آ جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہمارا توکل کا مطلب ہوتا ہے بھروسہ کرنا، کسی پر بھروسہ کرنا، یعنی میرا کام جو بنائے گا، جس پر میں اعتماد کر سکتا ہوں، توکل کر سکتا ہوں، وہ اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ یہاں کنڈیشن کے ساتھ، شرط کے ساتھ فرمایا اگر تم مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ ظاہر ہم ایمان والے ہیں، تو جو ایمان والا ہے اس کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور دوسری ایک آیت سورۃ طلاق بھی ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو امید بھی نہیں ہوتی، جہاں اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ایسی یعنی دنیا میں ایسی مثالیں آپ سب کے سامنے ہوئی ہوں گی، اور سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کا تعلق جو ہے بندے کے ساتھ، اگر دل میں توکل ہے کہ اللہ کرے گا۔ اچھا، توکل کا معنی یہ بھی ہرگز نہیں لیجیے گا کہ بندہ کام چھوڑ دے بیٹھ جائے، کہتے اللہ نے جب دینا ہے سو دینا ہے، تو یہ حکم اللہ کا نہیں ہے۔ آپ کام کرو لیکن کام پر بھروسہ نہ کرو، کام پر بھروسہ نہ کرو، بھروسہ اللہ پر کرو۔ آپ کی جو مشین ہے وہ آپ کی رازق نہیں ہے، مشین چلا کے آپ جو رزق کماتے ہیں وہ مشین آپ کی رازق نہیں ہے، وہ سبب ہے۔ سبب پر بھروسہ نہ کرو، توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے سبب پر بھروسہ نہ کرو، بھروسہ جو ہے وہ اللہ پر کرو۔ آپ جو کام ہے وہ کام کریں، لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کام ہے تو میرا رزق ہے، اگر یہ کام چلا گیا تو میں سڑک پہ آ جاؤں گا، بہت مشکل میں آ جاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اور دروازہ کھول دے گا۔ کام جو ہے جو بھی آپ کرتے ہیں، جس بھی آپ پیشے سے منسلک ہیں، وہ پیشہ آپ کا رازق نہیں ہے، آپ کا رازق اللہ ہے۔ یہ والی بات جس کے دل میں ہوتی ہے تو وہ متوکل ہوتا ہے، اللہ پر توکل کرنے والا ہوتا ہے۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو وہاں سے بھی دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھروسہ ایسا کرو جس طرح پرندے بھروسہ کرتے ہیں، بھروسہ ایسا کرو جس طرح پرندے بھروسہ کرتے ہیں۔ صبح نکلتے ہیں شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں، پرندے سٹور نہیں کرتے، جمع نہیں کرتے۔ یہ اعلیٰ درجے کا توکل ہے۔ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے، صحابہ اس طرح کرتے تھے، کچھ صحابہ نہیں کرتے تھے، سٹور کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری جو ہیں وہ صحابہ سے ناراض ہوتے تھے، جو کل کے لیے رکھتے تھے، آج کا آج خرچ کرو، کل اللہ اور دے گا۔ یہ اعلیٰ ترین مثال ہے، جو اگر اس طرح کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ وہ کرے جس کے زبان پر شکایت نہ آئے، جو برداشت کر سکتا ہو، جس طرح وہ کر سکتے تھے۔
لیکن اگر کوئی سٹور کرتا ہے تو ناجائز نہیں ہے، یہ صحابہ نے بھی کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ازواج مطہرات کے لیے سالانہ اخراجات ان کے لیے رکھتے تھے۔ ایسا کرنا جائز ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ویسا بننا چاہتا ہے ابو ذر غفاری جیسا تو اس کے لیے راستہ کھلا ہے، لیکن پھر زبان پر شکایت نہ آئے۔ کوئی اپنے آپ کو امتحان میں ڈالنا چاہتا ہے تو اس کی پھر مرضی ہے، پھر وہ عشق والا ہوگا، جو مالک جو چاہے لے لے، جو چاہے لے لے، بس میں راضی ہوں۔ اس طرح کی کسی کی صورت حال بنتی ہے تو وہ اس کا سٹیٹس وہ چلا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم جیسے جو لوگ ہیں ان کو اسباب بھی کرنے چاہیے اور بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے۔ اس طرح کا جو ہے پرندوں والا، وہ کوئی بڑی شان والا ہو تو کر سکتا ہے، جس طرح جنہوں نے کیا سو کیا، لیکن ہم اسی پہلے درجے کے ہیں۔ جب میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں، ہم اسی پہلے درجے کے ہیں کہ کام کرتے ہیں اور پھر یعنی اخراجات کا سٹور بھی کرتے ہیں، یعنی مہینے کا راشن یا جتنا بھی ہوتا ہے ہفتے کا جو ہم لوگ کرتے ہیں۔ پرندوں جیسا ہمارا توکل نہیں ہے۔ اگر کسی کا اس طرح کا توکل ہو تو وہ بہت اعلیٰ پائے کا ہوگا۔ یہ توکل اللہ پر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ذکر، ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد، یعنی آپ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا جو اطمینان ہے اللہ کی یاد کے ساتھ ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ ذکر کا معنی یہ فقط یہ نہیں زبان سے آپ اللہ اللہ کہتے رہیں، یہ بھی ذکر ہے، یعنی یہ نہیں کہ یہ ذکر نہیں ہے، بلکہ ذکر کا اصل معنی یاد، کہ آپ کے دل میں اللہ ہمیشہ موجود ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، جو آپ کام کرتے ہیں، جب وہ کام کر رہے ہیں تو بھی اللہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ یا خاص طور پر یہ بات ہے، ہر بندہ جو جس فیلڈ میں ہوتا ہے اس فیلڈ کو وہ سمجھتا ہے، اس کی جو کمزوریاں ہیں وہ بھی اس کو معلوم ہوتی ہیں اور اس کی اچھائیاں جو ہیں وہ بھی اس کو معلوم ہوتی ہیں۔ اگر وہ اپنے پیشے میں، اپنے کام میں ایمانداری کے ساتھ رویہ لوگوں کے ساتھ اختیار کرتا ہے تو وہ ذاکر ہے، اس کے دل میں اللہ کی یاد ہے، کہ اللہ کی یاد کی وجہ سے اس نے دھوکہ نہیں کیا، حالانکہ وہ کر سکتا تھا۔ سامنے والے کو کیا پتا، اس کو تو نہیں پتا کہ یہ پرزہ کیسے لگانا ہے، اس کو نہیں پتا، لیکن اس نے کہا اس کو تو نہیں پتا لیکن میرے رب کو تو پتہ ہے، میرے رب کو تو پتہ ہے۔ اس نے فقط یہی بات ذہن میں لا کر کہ میرے رب کو پتہ ہے تو اس نے ایمانداری سے کام کیا۔ اب یہ جو اصول ہے بہت بڑا اصول ہے، اگر دلوں میں یہ بیٹھ جائے، ہر بندہ اپنا کام ایمانداری سے کرنے لگ جائے تو معاشرے میں کتنا مثبت تبدیلی آ سکتی ہے۔ لیکن ہم کیونکہ بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں تو جو بندہ جس فیلڈ میں ہوتا ہے اس کو جب پتہ ہوتا ہے کہ یہاں میں ڈنڈی مار سکتا ہوں تو وہ مار لیتا ہے، وہ ذکر اس کے دل میں جاگزی نہیں ہوتا۔ اگر ذکر ہو جائے تو پھر وہ اس طرح کی ڈنڈی نہیں مارے گا، جس کی وجہ سے بہت بڑا اس کو فائدہ ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کہ وہ اللہ کی یاد کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس شخص کی مثال جو اللہ کو یاد نہیں کرتا ایسا ہے جس طرح زندہ اور مردہ، یعنی اللہ کے ہاں جو حیات کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کی یاد ہو۔ اللہ کی یاد ہے تو بندہ زندہ ہے، اگر اللہ کی یاد نہیں ہے تو بندہ مردہ ہے۔ کفار کو اللہ نے مردہ کہا ہے قرآن پاک میں کہ سم بکم، وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، حالانکہ وہ دیکھتے ہیں سنتے بھی ہیں، لیکن ان کو بہرا بھی کہا ہے، گنگا بھی کہا ہے، اندھا بھی کہا ہے، اور ان کو مردہ بھی اللہ نے کہا ہے کافروں کو، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کی یاد نہیں۔ حیات اور ممات کا جو تصور ہے وہ ذکر الہی کے ساتھ ہے۔ جس کے دل میں ذکر الہی ہے وہ مر جاتا ہے تب بھی زندہ ہوتا ہے، مر جاتا ہے لیکن اس کا ذکر کبھی نہیں ختم ہوتا کیونکہ اس نے اللہ کو یاد کیا ہوتا ہے۔ یہ ذکر کا جو خاص معنی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آپ کسی بھی فیلڈ سے مبتلا، کسی بھی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ وہ کام کر رہے ہیں تو اس کام کے وقت آپ کے سامنے اللہ کی یاد ہونی چاہیے، تو پھر انشاءاللہ اس کا آپ بہت مثبت پہلو خود بھی دیکھیں گے اور معاشرے کی بھی اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اور آخری بات جو ہے یہ رضا الہی۔
اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی، رضا کا مطلب خوشی، آپ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ ٹائٹل ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہیں، جانبین سے رضامندی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور ایمان والوں کے متعلق جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی چیز جو ہے بندے کے پاس وہ اللہ کی رضا ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اکبر سب سے بڑی، جس طرح کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہاں کہ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کی رضا اگر کسی کو میسر ہو جاتی ہے تو پھر وہ کامیابی کی طرف چلا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، کہ اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو اس بات پر خوش ہے، راضی ہے کہ اللہ اس کا رب ہے، اس بات پر خوش ہے، اور وہ اس بات پر خوش ہے کہ اسلام اس کا دین ہے، وہ اس بات پر خوش ہے کہ محمد اس کے رسول ہیں، یہ تینوں بات پر خوش ہے تو اس نے ایمان کو پا لیا ہے، ایمان کے ذائقے کو اس نے محسوس کر لیا۔ چلو یہ 6 پوائنٹ آپ کے سامنے آئے، اس میں سے کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ سے نام پوچھ لوں میں؟ یہ آپ کا نام یہ ہے؟ جی ممتاز، آپ کا محمد حنیف، آپ کا سائم، اچھا آپ کا چھوٹے، آپ آئے ہوئے پڑھنے کے لیے؟ ہاں آپ کا، آپ کا تو عمران، آپ کا چلو ماشاء اللہ، آپ کا درمیان والا عمران، چلو ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ چلو آگے والا وہ عنوان ہم کر لیں، دوسرا ہے ہمارا آج کا تعلق رسول، یعنی اللہ سے تعلق، اللہ کے رسول سے جو تعلق ہے، سب سے پہلا تعلق جو ہے وہ ہے کامل اطاعت۔ اطاعت کا مطلب کسی کی بات ماننا، کسی کی بات ماننا پوری طرح۔ جب ہم اللہ کے رسول کی بات مانیں گے تو پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ نے اس کو یوں فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ بہت اہم بات ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یہ پہلے یہ ہے، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ مطلب ہم جو اللہ کے پاس جاتے ہیں، جس دروازے کے پاس جاتے ہیں ہمارے پاس وہ واحد دروازہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ہے، اس کے علاوہ کسی بھی دروازے سے ہم نہیں جا سکتے، اگر جانا چاہیں تو قبولیت نہیں ہے اس میں۔ توحید کا جو اعلان اللہ نے کروایا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا ہے۔ سورۃ اخلاص جس طرح ہم پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہیں اللہ ایک ہے۔ یہ سبق ہے کہ جو ہم نے توحید کو ماننا ہے، اس توحید کو ماننا ہے جو اللہ کے رسول ہمیں بتائیں گے، اس کے علاوہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو ہمیں کسی کے دعوے کی طرف کان نہیں دھرنا۔ بس ایک آیات بہت ساری اس پر، بس ایک کافی ہے کہ اس میں یہ ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور حضور نے فرمایا فعلیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، کہ تم پر لازم ہے میرا طریقہ اور خلفاء راشدین کا طریقہ، یہ کہ میرے جو خلفاء ہیں ان کے طریقے پر چلو گے تو سمجھو کہ میرے طریقے پر چلو گے، اور میرے طریقے پر چلو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے کامل اطاعت، اور دوسرا سب سے بڑھ کر محبت، سب سے زیادہ محبت یعنی اللہ کے رسول پر جب سب سے زیادہ محبت ہوگی تو ایمان کامل ہوگا۔ جس اللہ نے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی جو ہے وہ ایمان والوں کو ان کی جان سے بڑھ کر ہے،
یعنی اپنی جان سے بڑھ کر وہ نبی کو سمجھتے ہیں جو مومن ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس مفہوم کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی ذات سے، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب نہیں ہوں گے تو ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات جو ہے معیار محبت، کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں۔ تو حضور کے زمانے میں بھی اس طرح کے لوگ تھے جنہوں نے کہا ہمیں محمد کی بات ماننے سے کیا فائدہ، ہم تو اللہ والے ہیں۔ ویسے بالخصوص جو یہود تھے وہ کہتے تھے ہم اللہ والے ہیں، ہمیں رسول اللہ کی بات ماننے کی یا ان کے طریقے پر چلنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی رسول اللہ کی اتباع کرو۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ کی اتباع نہیں کرتا اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ قابل تسلیم نہیں ہے۔ جو رسول اللہ کی اطاعت کر کے آئے گا تو اللہ کی محبت کا دعویٰ اس کے لیے قابل تسلیم ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اور آخری بات یہ ہم کر لیتے ہیں کہ مختصر ہم کر رہے ہیں، اصل میں آپ کو زیادہ مسائل سکھائیں گے جو ضرورت ہوتی ہے انسان کی زندگی کی۔ یہ پہلا ہم نے اس لیے رکھا تھا تاکہ وہ لنک ہو جائے ہمارا یہ جو جہاں ہم جا رہے ہیں اس کی طرف۔ ایمان بالآخرت، ایمان آخرت، آخرت پر ایمان۔ یہاں ایمان کا مطلب یقین ہوتا ہے، ماننا وہ یقین کے معنی میں تصدیق، دل سے ماننا۔ کہ قرآن پاک نے جو مومنوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے متقین کے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ آخرت پر انہیں یقین ہوتا ہے۔ یقین کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس طرح بندے کو یقین ہے کہ میں آگ میں مجھے ڈالے گا تو میں جل جاؤں گا، یہ یقین ہے۔ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، قیامت کا ایسا یقین ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، مومن جو ہیں وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور دوبارہ زندگی، ہم ابھی مریں گے تو دوبارہ زندہ ہوں گے۔ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا کہ کما بدأنا اول خلق نعید، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے ویسا تمہیں لوٹائیں گے، دوبارہ پیدا کریں گے۔ وہ جو کفار جو ہیں وہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ ہڈیاں گل گئی ہیں، ریزہ ریزہ ہو گئی ہیں، ان سے بھلا زندگی کیسے ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا جس نے پہلے تمہیں پیدا کر دیا ہے وہ دوبارہ نہیں کر سکتا۔ مطلب آپ دیکھیں نا، کوئی ایک چیز ہے نئے سرے سے بنانا، ایک چیز کو ریپیئر کرنا ہوتا ہے، کون سا زیادہ مشکل ہوتا ہے؟ نئے سرے سے بنانا، یعنی کچھ ہے ہی نہیں، کوئی چیز ہی موجود نہیں ہے، میٹیریل بھی موجود نہیں کسی چیز کو بنانا۔ اب میٹیریل موجود ہے اور پھر بنانا تو اس سے آسان ہے اس کی نسبت۔ جس نے پہلے شروع سے بنا لیا تو اس نے وہ دوبارہ بھی بنا سکتے۔ اچھا، حساب و کتاب، سزا جزا، یہ سارا قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روکو، ان سے حساب کتاب ہوگا۔ یہ سورۃ صافات کی آیات ہے۔ اور جو آخری آیات خلاصہ ہی ہے، کسی صحابی نے کہا کہ اگر قرآن کا خلاصہ ہو تو یہ آیت ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر اچھا کام کرے گا تو اس کو دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر برا کام کرے گا تو اس کو دیکھے گا۔ یہاں لفظ دیکھنے والے ہیں۔ آج کل یہ وہ دور ہے نا اس کا ویڈیو وغیرہ کا، تو وہاں اعمال دیکھے گا بندہ۔ اب یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ ہمیں دکھایا جائے گا۔ یہ بندے کو سوچنا چاہیے، جب بڑی اسکرین لگی ہوگی، سب کے سامنے وہ میرے عمل دکھائے جا رہے ہوں گے تو میری کیا کیفیت ہوگی۔ یہ والا یقین ہو جائے تو بہت زیادہ انسان برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ دعا کر لیتے ہیں، اگر آپ کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ آگے والی جو ہمارے طہارت کے مسائل ہوں گے
اس کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو تو آپ ابھی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، یعنی نماز کا وضو، غسل وغیرہ یہ والے ابھی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو، یا ان کو بتا بھی سکتے ہیں، یہ مجھے سینڈ کر دیں گے، تو اسی کے مطابق پھر آپ کے جو سوال ہوں گے اس کے ایڈوانس میں جواب ہم دے دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، تیرے یہ بندے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو سیکھنے کے لیے یہاں بیٹھے، ان کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین، ہر لمحے کے بدلے انہیں اجر عظیم نصیب فرما، ہر جو ساعت، جو وقت انہوں نے گزارا، ہر وقت کے بدلے انہیں اجر عظیم نصیب فرما۔ پروردگار عالم، ہم سب کے لیے سیکھنا سکھانا آسان فرما، اور اس کو ہمارے لیے مؤثر اور عمل کا ذریعہ بنا۔ تمام مومنین مومنات کا خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔